27ویں ترمیم منظور ہو گئی، اور مطلب ہے کیا لگ رہا ہے اب آپ کو کہ یہ جو صورتحال بنی ہے، جتنا آپ لوگوں نے مطلب ہے پروٹیسٹ کرنا تھا، شور مچانا تھا، وہ تو بڑا غیر مؤثر ہوا، تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عامر صاحب، 27ویں ترمیم ہو یا 26ویں آئینی ترمیم ہو، اس سے جو آئین مضبوط نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، معیشت جو ہے وہ زیادہ دگرگوں ہوگی، اور یہ جو معاملات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور خاص کر امن امان سے بھی متعلق معاملات، میرا خیال میں ان میں اضافہ ہوگا۔ آج کا دن بلا شبہ پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ ترین دن ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں عدلیہ پہ خون مارا گیا ہے، عدلیہ کے ادارہ آج نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کو ایک بلند و بالا عمارت سے دھکا دے کے اس کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، اور آج پاکستان میں جو آئین اور قانون نافذ ہے، میری اوپینین میں جنگل کا قانون اس سے زیادہ اچھا، بہتر حکومتی بینچز کی ہوگا۔ طرف سے یہ بات آئی کہ تحریک انصاف کے بقول ان کے دوست جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، لیکن بھئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے جہاں پہ بحث ہو رہی تھی اس ترمیم کے اوپر، وہاں پر اس کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، تو یہ تنقید بنتی تو کچھ پی ٹی آئی پر بھی ہے، حزب اختلاف پہ بھی ہے کہ جناب جو فورمز ہیں اس پر پہنچ کے بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے عامر صاحب، فورم سب سے زیادہ تو بڑا پارلیمان ہے، اور پارلیمان کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کا حصہ کیوں بنیں گی؟ اور آپ کے جو اس پارلیمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ تو ان کی سیاسی جو لیجیٹیمیسی ہے جی اس کے اوپر ہے۔ جس طرح کے الیکشن کرایا گیا، پی ٹی آئی ان کو حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی نمائندہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے۔ قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے ہیں وہ بھی احتجاج کا، جب آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ عدالت سے ریلیف ملے گا، نہ آپ کو ایوان سے ریلیف ملے گا، نہ آپ سیاسی سپیس ہوگی، آپ کے ورکروں، ہزاروں ورکروں کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، آپ کے لیڈران کو اندر دیا جائے گا، ان کی فیملی کو جو ہے وہ بے عزت کیا جائے گا، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس اور احتجاج کے علاوہ اور کیا اچھا، راستہ 27ویں ہے؟ ترمیم میں بہت سارے عناصر ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آئینی عدالت پر ہو رہا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ جی آئینی عدالت تو ہمارا چارٹر ڈیموکریسی کا وعدہ تھا جس کو ہم نے پورا کیا، اور اس کے بعد جو ہے نظام انصاف جو ہے بڑا مؤثر ہو جائے گا، اور جو ڈیلے ہوا کرتا تھا مقدمات میں وہ ہونا بند ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا دو انتہائی قسم کے ہمیں سٹیٹمنٹس نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وکلا اس کی اوبیچری لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آئین ختم ہو گیا، دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے۔ اس میں توازن اگر لائیں، بیچ کی بات کریں، کہاں پر ہے سچائی، کہاں پر ہے ان دو ایکسٹریمز کے اندر؟ دیکھیے، یہ دو باتیں جو ہیں ان کی بنیاد نہیں ہے نا، جو حکومت باتیں کر رہی ہے۔ اگر آپ نے مقدمات کے التوا کے لیے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لیے تو بنیادی طور پہ جو ضلعی عدالتیں ہیں اس کا ریفارم چاہیے، ہاں، کیونکہ 82-85% مقدمات تو وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ تو آپ نے کوئی ریفارم نہیں لائے ہیں، نہ ہی آپ کا ارادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور کو تو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہائی کورٹ میں ان ججز کو جن کو جو ہے وہ آپ کی پسند کے فیصلے نہیں دے رہے۔ دیکھیے، یہ جو دو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، ان کو سپیریئر کورٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آئینی پاورز ہیں۔ اگر آپ ان سے آئینی پاورز لے لیں گے تو پھر تو ان میں اور ایک سیشن کورٹ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور یہی آج جو ہوا ہے ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے، 90% پاکستان میں تو وہ ہے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے۔ اچھا، وزیر سپریم قانون نے کورٹ میں آپ ایک نے جو وضاحت کی کہ جی چیف جسٹس جو ہیں یا آفریدی ہی ہوں گے، اور اس کے بعد جس کی سینیورٹی ہوگی وہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرے گا پاکستان کا۔ تو ایک چیز جو کچا تھا کہ جی چیف جسٹس کا عہدہ ہی ختم ہو گیا، وہ تو دور ہو گیا، اس سے کچھ اشوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں ہوئی ہے جو ناقدین ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ہو نہ ہو، آفریدی صاحب جس قسم کے چیف جسٹس پاکستان ایک نام کا عہدہ ہے، نمائشی آپ رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، تو فینسی سا کام رہ گیا نا جی۔ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، صدر پاکستان بھی ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، گورنر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس تو کرنے دھرنے کا کوئی کام آئین کے مطابق ہے نہیں، تو وہ تو ایک نمائشی عہدے ہیں، وہ رکھ لیے جائیں۔ اور دوسرا یہ بات بھی میں آپ کو ذرا واضح کر دوں کہ پوری ترمیم پہ اعتراض ہے ہمارا، ہم استثناء کے بہت خلاف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا استثناء جنرلوں کو اور صدر پاکستان کو دیا گیا ہے لائف ٹائم، یہ قابل اعتراض بات ہے، یہ بالکل اسلامک جورسپروڈنس کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے استثناء دینا جو ہے
وہ کسی طور پہ مناسب کام نہیں ہے، اور اس سے مزید تاثر جو ہے تقویت پکڑے گا کہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ دونوں ترامیم میں عام لوگوں کے فائدے کی کوئی ایک بھی ترمیم نہیں ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں لائی گئی جیسے ہے۔ دو یہ تجاویز اپنے تھیں شروع اقتدار کو میں، دوام دینے کے لیے۔ جی میں کہہ رہا ہوں دو تجاویز آئی تھی نا کہ وہ جو ہے لوکل باڈیز کے 140 کو جو ہے اس کو ذرا مؤثر بنایا جائے، وہ نکال دی گئی ہے اس سے۔ بلوچستان نے مطالبہ کیا تھا ان کے رہنماؤں نے کہ جی سیٹس میں اضافہ ہو، نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا، وہ بھی میرے خیال میں ہٹا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی کچھ لوگوں کے لیے ہے یہ۔ دیکھیں جو سیٹس کا مسئلہ ہے وہ تو ڈیبیٹیبل ہے۔ بلوچستان کی سیٹس آپ اضافہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پنجاب میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینٹ میں جو آپ کی نمائندگی ایکول ہے، لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ آپ جو دوسری تجویز آئی تھی، جس طرح کے یہ معاملات کیے گئے ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو اگر سو موٹو ایکشن کو ریگولیٹ کرنا تھا تو 184(3) کو کمپریہنسو کر کے 7 ججز کے اوپر مشتمل پینل بنا دیا جاتا، کیونکہ 100 موٹو 7 سپریم کورٹ کے ججز کہیں گے تو ہوگا، تو وہ آٹومیٹکلی ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ظاہر بنیادی بہت سوال یہ کہ امپورٹنٹ معاملہ ہوتا۔ اب حزب اختلاف کے پاس راستے ہیں کیا؟ یہ جو ناقدین ہیں، جو وکلا برادری سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک تو وکلا برادری کا حصہ ہے کہ جو اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ بھی بڑے بڑے وکیل ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، دوسری طرف وہ ہیں کہ جو مخالفت کر رہے ہیں، تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی ایک میجورٹی ہے، 2/3 اکثریت حاصل ہے، تو آپشن تو اب کچھ بھی نہیں ہے اور وہ قانون بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم لوگ بار میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ آپ جسے جو یہ بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو اپنے گروپوں کے ساتھ ہیں، لیکن 26ویں آئین کی ترمیم اور 27ویں کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ نہ وکلا ایٹ لارج جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو یہ حکومتی جو جسے کہتے ہیں کہ عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہمارا گروپ ہے، اس میں جو لوگوں نے ووٹ دیے وہ ذاتی پی آر پہ، نہ ہی 26ویں ترمیم کے اوپر وہ الیکشن ہوئے ہیں، وہ بار کے الیکشن کا مطمع نظر نہیں تھا، اور نہ ہی جو انہوں نے اس کو بنانا چاہا انہوں نے اس کو کمپریہنسولی کوئی بات کی۔ لیکن جو وکلا ہیں وہ بائی اینڈ لارج زیادہ میجورٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف وہ ان کو بالکل پسندیدگی کی نظر سے کوئی دیکھتی ہے۔ آپ میں دیکھ رہے خود ہیں اس کا بہت کوئی بڑا تحریک، وکلا ناقد ہوں۔ تحریک آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے 2008 میں بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وکلا تحریک چلائی تھی۔ وکلا تحریک چل سکتی ہے بالکل، اگر وہاں پہ بھی قیادت کا فقدان ہے۔ اگر ججز جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی سامنے آئے، کوئی اسٹیپ آؤٹ کرے، اسٹیپ ڈاؤن نہیں، اسٹیپ آؤٹ کرے، دیکھیں نا لیڈ کرنے والی بات ہے نا۔ جب وکلا کی میں قیادت کا فقدان ہے دوسری طرف، تو ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس کو کسی کو لیڈ تو کرنا چاہیے۔ اگر ججز خود باہر آئے، اب جج تو یہ کہیں کہ وکلا مرے اور عوام مرے اور فائدہ ان کو، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے تو ان کو خود سامنے آ کے بلنٹ جھیلنا پڑے گا اور اپنے پیکس اینڈ پریویلیج کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ عام آدمی کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو وہ تو مطلب ہے اس سے متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ جی اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل مقدمے عام آدمی تو بہت کہاں کرتا ہے، یہ تو مطلب ہے رولنگ ایلیٹ کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو آئین اور قانون جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے نا، ہاں جمہور کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو اگر آپ آئین اور قانون نکال دیں گے تو پھر جنگل کے قانون میں اور آپ میں کیا فرق، ملک میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر تو جہاں پہ طاقتور ہوگا وہ اپنی لاٹھی چلائے گا۔ تو یہی تو وہ سویلائز سوسائٹی ہے، جو سویلائزیشن کا ایوولوشن ہوا ہے سینکڑوں سالوں میں، وہ بادشاہت بربریت سے مہذب اور آئین پہ ہوا۔ اگر آپ اس کو درست۔ ریورس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ عوام اور جمہور کا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو جو بات بندہ کر رہا ہے، مجھے اس کی ذہنی حالت پہ بھی شک ہے ذہنی کہ حالت پہ یہ شک ہے کس آپ قسم کی کو؟ گفتگو دیکھیے ہے۔ ہمارا کام جو ہے سوال کرنا ہے، اور کیونکہ اس وقت آپ کے کوئی مد مقابل نہیں بیٹھا تھا تو یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا۔ بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے اپنا تھینک قیمتی یو۔ وقت دیا۔